صاحب سے خان صاحب کی لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی اور وہاں پہ ہماری گفت و شنید بھی ہوئی. خان صاحب کے اہل خانہ اور بہنیں بھی تشریف لائی تھی. تو شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، پھر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں. دڑا دڑ انصاف جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا، 2 سال نہیں، گزشتہ 6 ماہ میں انصاف کی ندیاں ایسی بہائی گئی اور تمام لوگ بری ہو گئے. لیکن دوسری طرف اسی نظام عدل میں 75 سالہ کینسر سروائیور یاسمین راشد جو ہیں وہ ابھی بھی منتظر ہیں. اعجاز چودھری منتظر ہیں. سینکڑوں خواتین اور مرد جو ہیں 9 مئی کے ایک ڈکوسلا، ایک ڈرامہ، ایک انجینئر ڈے، اس کے نام پہ ہماری قیادت کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا ہے. تو لہٰذا آج بھی خان صاحب نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ کو ان مقدمات کو دیکھنا چاہیے، کیوں ہمارے مقدمات میں تاخیر ہو رہی ہے. باقی جو ہے خان صاحب کی خواہش ہے اور پارٹی کی خواہش ہے کہ ہم ایک انوکھا احتجاج کریں گے کے پی میں. اس کا نام ہوگا احتجاج قیدی 804، اور یہ اسی رمضان میں ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ مشاورت کے بعد کوئی تاریخ مقرر کر کے عظیم الشان جلسہ کر رہے ہیں. 30 مارچ کا جلسہ ہے، وہ اگر کل پرسوں تک اجازت مل جاتی ہے، ورنہ بصورت دیگر ہم نے متبادل 6 اپریل کی تاریخ دی ہے. جو لوگ ملٹری ٹریبیونلز میں کھڑے ہیں بطور ملزم، پاکستان جیسے ملک میں، یہ دنیا کا تیسرا ملک بنا ہے برما اور مصر کے بعد، جہاں یہ بڑے زور و شور اور کرو فر سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سویلین آبادی کے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی حکام کریں گے. اس سے زیادہ ظلم جمہوریت کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ کسی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے. اور پاکستانیوں کو اس حالت امن میں جنگی یا فوجی ٹریبیونل کے سامنے کھڑا کرنا یہ قومی جرم ہے، اور یہ مقدمہ بھی ابھی تک زیر سماعت ہے. یہاں پہ پاکستانیوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو بے نامی اکاؤنٹس تھے ان سب کا صفایا یہ 2 سالوں میں ہو گیا. تمام کیسز ختم. 24 ارب روپے کے چارجز تھے شہباز شریف صاحب کے خلاف. ان 24 ارب روپے میں شہباز شریف صاحب کو جو ہے بریت مل گئی. کہیں پہ مقصود چپڑاسی کا کردار سامنے آیا، کہیں پہ سموسے والوں کا کردار سامنے آیا. 18 ارب روپے پہ ایون جو ایک گھر جو ہے نواز شریف کے بیٹوں نے بیچا تھا ملک ریاض کو، یہ تسلیم شدہ ہے، شہادت ہے. ایون فیلڈ کے مکانات جدھر وہ رہ رہے ہیں، پاکستانی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ ایون فیلڈ میں خریداری یا ٹریل جو ہے وہ یہ کیس جو ہے ان کے خلاف نہیں بنتا ہے. خان صاحب نے آج میڈیا کے ساتھ بھی وہاں پہ گفتگو کی ہے اور اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خان صاحب نے 26 مئی کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی اور یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ 9 مئی کے تمام واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، اور یہ معلوم کیا جانا چاہیے کہ خان صاحب کی گرفتاری کی جو ویڈیو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مئی کو پشاور میں ریڈیو اسٹیشن پہ جو اٹیک ہوتا ہے، یا 9 مئی کو جو جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوتا ہے، یا پھر کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک ہوتا ہے، یا ایف ریجیمنٹ مردان میں ہوتا ہے، ایک غضب کی ایک ان میں یکسانیت ہے کہ کسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک منظر عام پہ نہیں لائی گئی ہیں، جبکہ ان تمام اہم مقامات پہ سینکڑوں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور یہ کس چیز کی پردہ داری ہو رہی ہے، کیا چیز چھپائی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے خان صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کو رجوع کریں. وہاں پہ ایک قانون ہے اور اس قانون کے تحت جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ محترم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کر سکتی ہے کہ کوئی بھی آنریبل 1 جج 2 جج یا اس سے زیادہ جج صاحبان جو ہیں ایک ایسے ایونٹ کی پراپ کر لیں جو اس سگنیفیکنس کا حامل ہو.